الفت جاں، ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ ارمان غصے سے پیپر ویٹ گراتے ہوئے دھاڑا تھا۔ جسٹ ریلیکس ارمان، وہ یہی تو چاہتی ہے کہ تمہیں غصہ آئے اور تم ہائپر ہو اور تم وہ سب کچھ کر جاؤ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے، الماس نے اسے سمجھایا۔ میرے ہر معاملے میں اس کا بولنا ضروری ہے، وہ بھڑکا تھا۔ ارمان، وہ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتی ہے، پلیز چل کرو۔ الماس نے ایک چیئر گھسیٹ کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ اب اگر وہ تمہیں چڑھائے تو تم نے نہیں چڑھنا، اوکے؟ الماس نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ارمان نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر لیا۔ تم جاؤ۔ ارمان نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ بری طرح اپسٹ ہوا تھا۔ نگہت اس کی اکلوتی بہن تھی اور اسد خان سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ رکاوٹ بن رہی تھی تو وہ الفت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ وہ نگہت کا برین واش کر رہی تھی جبکہ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو چکی تھی، اور اب نگہت کا رو رو کے برا حال تھا کہ اسے اسد سے شادی نہیں کرنی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ الفت تھی جس نے نگہت کے کان بھرے تھے، اور ارمان دانت پہ دانت جمائے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب الفت اس کی جان ہوا کرتی تھی، اور آج وہی الفت تھی جو اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ ارمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ بہت تنگ کر رہی تھی وہ ارمان کو۔ اسی لمحے موبائل پہ آتی کال دیکھتا وہ سیدھا ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ ارمان، بہتر ہوگا تم فوراً گھر آؤ، ناجیہ آنٹی نے چھوٹتے ہی غصے سے کہا۔ اب کیا ہوا؟ وہ پھر سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا۔ نگہت نے جو طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے، کون سمجھائے اسے؟ اب خود کو کمرے میں لاک کر لیا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ ناجیہ آنٹی نے پریشانی سے کہا۔ میں آتا ہوں۔ وہ عجلت میں اٹھتا ہوا کال کاٹتا باہر نکلا۔ الماس اس کے پیچھے لپکی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں۔ آج کی سر ماجد کے ساتھ جو میٹنگ ہے علی شیر سے کہنا وہ اٹینڈ کر لے۔ وہ گاڑی ان لاک کرتا تیزی سے بولتا گاڑی میں بیٹھتا، یہ جا اور وہ جا۔ الماس لب بھینچے اسے دیکھتی واپس اندر آ گئی۔ واہ بھئی، کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہو، کومل نے طنز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندھے ہیں یا ہمیں دکھائی کم دیتا ہے؟ کومل کے سیدھے طنز پہ الماس کو غصہ سا آ گیا۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے کومل؟ اپنے تک محدود رکھو، جب پوچھا نہ جائے تو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الماس اسے سناتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اف، اتنی شاطر عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کومل منہ بنا کے اپنے کام میں لگ گئی۔ ارمان جیسے ہی گھر داخل ہوا اچھا خاصا شور پڑا ہوا تھا۔ نگی کہاں ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کمرے میں بند۔ کیا ہوا ہے اس نے خود کو؟ نہ کسی کی سنتی ہے اور نہ باہر آ رہی ہے، بس ایک ہی ضد ہے کہ یہ شادی نہیں کرنی۔ ہم سب کی ناک کٹوانے بیٹھی ہے یہ لڑکی۔ ناجیہ آنٹی بھری بیٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے نگہت کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں اچانک اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، چنگی بھلی تھی۔ دادی جان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ایک ہی ہے نا وہ خرافاتن عورت، اسی نے کیا یہ سب۔ ناجیہ آنٹی کا دماغ گھما تھا۔ ہاں، جیسے نگی تو چھوٹی سی بچی ہے نا، جس نے جدھر لگایا لگ گئی۔ اپنی عقل دماغ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی ہے کیا؟ دادو جان غصے سے بولی تھی۔ انہیں الفت کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ تھا، بھلے وہ ان کے سوتیلے بیٹے کی اولاد تھی، لیکن تھی تو ان کی پوتی نا۔ اب وقت اور حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے تو سبھی کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی تھی۔ بس کرے اس کی طرفداری اماں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر میں بھی رکھا جائے، اور آپ اب تک اسے دل میں بسائے بیٹھی ہیں۔ ناجیہ آنٹی کی بات پہ اندر آتی الفت کے قدم وہی تھمے تھے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے خنجر کھبو دیا تھا۔ دل میں رکھنے کے قابل ہی ہے وہ، کیونکہ دل کی صاف ہے وہ بچی۔ دادی جان نے پھر سے الفت کی سائڈ لی۔ آپ کے اس بیجا لاڈ پیار نے آج اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی دشمن بن گئی ہے، بکھیر دینا چاہتی ہے وہ ہمارا گھر۔ ناجیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے بکھیرنا ہے، وہ طنزیہ بولتے سر جھٹک گئی۔
الفت نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا چاہا کہ ناجیہ بیگم کی اس پہ نظر جا ٹھہری۔ اے بی بی، یہ جو تم کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ۔ اچھا، آپ باز آئیں جو میں آ جاؤں؟ الفت نے ان کی طرف پلٹ کر انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ایک تو ہمارے گھر میں رہتی ہو، اوپر سے باتیں بھی کرتی ہو۔ ناجیہ بیگم کی بات پہ الفت نے ان کو سخت گھوری سے نوازا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یہ میرے دادا کا گھر ہے، سگے دادا کا، اور آپ بڑے بابا کی سیکنڈ وائف ہیں، یعنی ان کے بچوں کی سوتیلی ماں، اور آپ نے یہاں اچھی اجارہ داری مچائی ہوئی ہے۔ الفت نے بھی ان کو اچھے سے آئینہ دکھایا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ناجیہ آنٹی نے اسے وارن کرتے ہلکا سا پش کیا۔ آج تو ہاتھ لگایا ہے نا، آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی، وہ سخت آواز میں غرائی۔ الفت! ارمان کی اونچی آواز پہ وہ تینوں چونکی۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو الفت کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی، جو روتی ہوئی نگہت کو نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اس نے الفت کے آخری الفاظ سن لیے تھے اور تیزی سے نیچے اترا۔ تمہاری زبان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ شرم۔ کس سے کیسے بات کرنی ہے تمہیں اگر سمجھ نہیں تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بولا۔ اب تم سے سیکھوں گی کہ مجھے کب، کہاں اور کس طرح بولنا چاہیے۔ مسٹر ارمان ملک، تم جیسا کان کا کچا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ الفت کو تو دل کا غبار نکالنے کا صحیح موقع مل گیا تھا۔ خود کو قابو میں رکھو تم، یہ جو تم ہر وقت اپنی زبان کے جوہر دکھاتی رہتی ہو نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ الفت کو اس کے انداز سے ڈر سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ دادو جان بلقیس بیگم اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا دیکھ دل تھام کے رہ گئی۔ ایک دن اللہ سے خواہش کی کہ وہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، اور آج وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میری بہن سے دور رہو الفت، تم جو اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی سخت سزا دوں گا کہ… سزا مجھے ایسے ملی ہے نا ارمان ملک کہ اب کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا۔ اور رہی بات نگہت کی شادی کی، تو تم اس پہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ اس کی زندگی ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اپنے لیے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب بکواس کرنے والی؟ اس کی بات پہ ارمان غصے سے دھاڑا۔ الفت نے اپنے کان بند کر لیے۔ چلاؤ اور چلاؤ، زور زور سے چلاؤ، بس چلا چلا کے ہی تو تم نے اور اس عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اس گھر میں۔ باقی سب تو کٹ پتلیاں ہیں نا، جس سے تم لوگ نچاؤ گے اور وہ ناچیں گے۔ وہ بھی اسی طرح اسے جواب دیتی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ارمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ارمان، بس بہت ہو گیا، میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو نکال باہر کرو، پورے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے اس نے۔ ہاں، جیسے آپ تو بڑے میلاد کروا رہی ہیں نا۔ الفت کی توپوں کا رخ اب پھر سے ان کی جانب مڑا تو وہ پیچھو تاب کھاتی رہ گئی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی، ارمان نے اس کے ماتھے پہ بل ڈالے پختہ لہجے میں کہا۔ الفت سر جھٹکتے طنزیہ ہنسی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ شادی روکوں گی؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے وہ ایک آئی برو چڑھاتے بولی۔ اگر تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو تو خود اس شادی کو ہونے نہیں دو گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ ارمان نے اسے لب بھینچے دیکھا، لیکن وہ اگلے ہی پل ایک تیز نگاہ ناجیہ بیگم کو دیکھتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی، دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ ارمان نے پلٹ کے نگہت کو دیکھا جو آنسو پونچھتی ارمان کو شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب ایسے منہ بناؤ گی تو بھائی کو تنگ کرو گی نا، تمہارے بھائی کی جان بستی ہے تم میں، اداس ہوگی اور ایسے روگی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی نگہت۔ ارمان نے نگہت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور محبت سے کہا، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے اسد سے شادی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارڈ بانٹ چکے ہیں، تاریخ طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور اب تم انکار کر رہی ہو۔ پلیز
میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الفت کی باتوں میں مت آؤ، وہ دوست نہیں دشمن ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو۔ ارمان نے اپنی طرف سے اس کا دماغ صاف کرنا چاہا۔ دشمن نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ جو کہہ رہی ہے ایک بار سن تو لیں، میں خود گواہ۔ نگہت نے پھر سے الفت کی طرفداری کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا نگہت، میری نظر میں الفت کی اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کل بھی جھوٹی تھی اور آج بھی جھوٹی ہے، اور وہ ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اس کا کام صرف کام خود بگاڑنا ہے، ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے روننا ہے، اور یہ کام وہ میرے ذریعے نہیں کر سکی، لیکن اب وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے، اس بات کو تم سمجھو۔ ارمان نے بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اگلی بار نگہت خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارمان کو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے دل و دماغ پہ جو پٹی بن چکی تھی، اب وہ شاید کبھی ہی نہ کھلتی۔ الفت کے لیے وہ اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کو الفت کے بارے میں کوئی بھی بات بتانا فضول تھا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو اور اپنے دماغ کو فریش کرو۔ آئندہ ایسے اپنے آپ کو روم میں بند مت کرنا میری جان۔ میں سارے کام چھوڑ کر تمہارے لیے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کو ایسے تنگ مت کرو۔ ارمان کے کہنے پہ نگہت نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوتا ہوا اٹھا اور ناجیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آنٹی، پلیز آپ الفت کے منہ مت لگا کریں، آپ جانتی ہیں کہ اس کی نیچر کو، پھر بھی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ ارمان میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ سامنے بھی آئے تو میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ جان بوجھ کر ٹیز کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے، نگہت کو کیسے اس نے برین واش کیا ہے کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تک وہ یہاں پہ ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ ناجیہ بیگم نے ارمان سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ جانتا ہوں اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آپ میری آنٹی ہیں، میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے۔ بھلے میں آپ کو آنٹی ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ آپ میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں اور میں آپ سے پھر گزارش کر سکتا ہوں، لیکن الفت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں، آتے ان کاموں میں پڑ گئے۔ یہ لڑکی نا خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتی ہے۔ ناجیہ بیگم نے منہ بنا کے کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ ارمان گہرا سانس خارج کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بات سنو ارمان، دادو جان نے ارمان کو پکارا تو وہ رک گیا۔ آج کل وہ اپنی دادو سے کچھ اکھڑا ہوا تھا اور اس وجہ سے ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت اب بھی ضرور کرتا تھا۔ دھیرے سے ان کے پاس ان کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے پاس زمین پہ بیٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہاں وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دادی اب اتنی بری لگنے لگی ہے؟ سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے؟ پلیز دادو، ایسی بات نہیں ہے، نگہت کی وجہ سے کچھ پریشان تھا اس لیے۔ وہ بہت دھیرے سے منمنایا۔ بیٹا پریشانی خود پالی ہے، اگر نگہت یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو شادی کیوں کروا رہے ہو تم؟ دادو اب یہ آپ کہہ رہی ہیں، اب جانتی ہیں کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے، ہمارے حلقہ احباب، ہمارے رشتہ دار سب جانتے ہیں، کارڈز بن گئے ہیں، اس کے باوجود آپ؟ نہیں دادو، یہ شادی ہو گئی ہو، اگر نگہت کو اسد خان سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے پہلے دن ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب شادی سے 2 دن پہلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ بھی جب وہ خود نہیں بلکہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ ارمان کے لمبے چوڑے جواب کے بعد دادی گہرا سانس خارج کر گئی۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی کی باتوں میں آ رہی ہے؟ وہ کسی کوئی اور نہیں، الفت ہی ہے۔ لیکن ایک پل کے لیے تم الفت کو ایک طرف رکھ دو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، آخر ایسی کیا بات ہے جو نگہت کو پتہ چلی ہے اور اس نے اس شادی سے انکار کیا؟ وہ تمہاری بھی سننے کو تیار نہیں، وہ بات تو پتہ لگا لو۔ انہوں نے پھر سمجھایا، کوئی بھی بات ہو میں اس شادی کو رکنے نہیں دوں گا، اب یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی ضد میں تم اپنی بہن کا دل توڑ رہے ہو ارمان، عزتیں بچانے کے لیے اگر دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے دادو،
جسے آپ کی ستیلی پوتی مٹی میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کے منہ سے طنزیہ الفاظ نکلے تھے۔ دادی جان نے اس کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، پھر اپنے گھر کو، اپنی عزت کو اس قدر مضبوط کر لو کہ کوئی بھی پتھر آ کر لگے تو اس کانچ میں دراڑ نہ پڑے۔ وہ بہت گہری بات کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں اور چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ارمان کچھ پل تو یوں ہی کھڑا رہا، لیکن ناجیہ بیگم کو پکارنے پہ وہ ہوش میں آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملک زبیر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام رحیل ملک تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام شہریار ملک۔ رحیل ملک کی شادی اپنی ہی کزن عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان میں سے ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارمان ملک اور چھوٹی بیٹی نگہت ملک تھی۔ نگہت کی پیدائش کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی وہ جانبر نہ ہو سکی، اس لیے جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے سب بڑوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ عائشہ کی چھوٹی بہن ناجیہ کو رحیل کے نکاح میں دے دیا جائے، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے گی۔ ناجیہ کا رشتہ بچپن میں ہی رحیل کے چھوٹے بھائی شہریار ملک کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ اس کا رشتہ ختم کرتے ہوئے رحیل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ناجیہ نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی، تو انہوں نے ارمان اور نگہت کو ہی اپنی اولاد مان لیا اور ان کو ایک سگی ماں جیسا پیار دینے لگیں۔ شہریار نے ناجیہ سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس فیلو ردا سے شادی کر لی۔ وہ اپنی شادی شدہ لائف سے بہت مطمئن تھا، تو دوسری طرف رحیل اور ناجیہ میں آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا تو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ یوں تو بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے میاں بیوی تھے، لیکن رحیل صاحب ان سے زیادہ تر دور ہی رہتے تھے۔ شہریار اور ردا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، الفت۔ الفت شہریار اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی اور وہ بہت اکیلی رہ گئی تھی۔ ارمان ملک اور الفت شہریار ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کا بھی ارادہ تھا، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ محبت نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اس بات کا ادراک الفت کو جلد ہی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی اپنے اندر کا غبار ٹھنڈا کرتی روم میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہیئر ڈرائی کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور ارمان غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ الفت نے پلٹ کے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کبھی اس کے روم میں نہیں آیا تھا، جب دوستی تھی اور پسندیدگی تھی، الفت اور محبت تھی، وہ تب بھی کبھی اندر نہیں آیا۔ بہت مجبوری میں کچھ کہنا ہوتا تو دروازے سے دستک دے کر باہر بلا لیا کرتا تھا۔ آج وہ کیسے آیا؟ تم یہاں؟ الفت نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ ارمان نے بستر پہ پڑا اس کا لال دوپٹہ ایک جھٹکے سے اٹھاتے اس کی طرف اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ الفت نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ تھوڑی سی شرم ہو تو ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، وہ شہادت والی انگلی انگوٹھے کے ساتھ جوڑتا چلو بھر پہ اسے سنا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈوب مرنے سے بہتر ہے کہ تم اس الماس سے شادی کر لو۔ وہ بھی دوبدو جواب دیتی اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے اوڑھ گئی۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا تیش کے عالم میں دبے انداز میں چلایا۔ اس کے موبائل پہ تصویر دیکھتی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ کل رات کا منظر اس کے دماغ میں پھر سے تازہ ہوا۔ رات کو وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی۔ وہاں کچھ لڑکوں نے انہیں ٹیز کیا تو اس پل انسپکٹر شہرام نے اس کی مدد کی۔ وہیں پہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ویٹر کے دھکا دینے پہ وہ انسپکٹر کے اوپر گری تھی۔ انسپکٹر شہرام نے فوراً اسے تھاما اور تبھی یہ تصویر کلک ہوئی۔ ایک ایک منظر الفت کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، مطلب وہ سب کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے یہ شخص؟ اب کی بار وہ دھاڑا۔ تم سے مطلب جو کوئی بھی ہو، ہوتے کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ الفت اپنا سارا غصہ اس پہ اتارنے لگی۔ بھولو مت، تم اس گھر میں رہتی ہو اور یہ گھر میرے نام ہے اور یہاں کا ہر فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی کے بھی فیصلے کرنے لگ جاؤ۔
میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ الفاظ جو ارمان نہیں کہنا چاہتا تھا بالآخر الفت نے اس کے منہ سے نکلوا دیا۔ الفت اس سے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو ارمان ملک؟ الفت نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جانتا ہوں میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ سب کرنا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا وہ جن قدموں پہ آیا تھا انہی قدموں پہ واپس پلٹ گیا، جبکہ الفت اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزر کے گیا تھا۔ وہ یک ٹک ابھی بھی کھڑکی کے اس پار اس بند دروازے کو دیکھتی، آنکھ سے نکلتے آنسو نہ روک پائی۔ آنسو بہتے گالوں پہ گرے۔ آج اسے بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس نے کبھی اسے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کو سجانا الفت نے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھی تو صرف اپنی انا اور صرف اپنی ذات۔ الفت کا وجود اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اسے اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ہمیں تو ساتھ رہنا ہے، ہمیں تو ساتھ چلنا ہے۔ تمہیں ایک گھر بنانا ہے، مجھے اس کو سجانا ہے۔ سنہری جالیوں سے لگ کر تیرا انتظار کرنا ہے۔ تجھے پھر دیر سے آنا ہے اور مجھے روٹھ جانا ہے۔ تمہیں مجھ کو منانا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اسد خان گھر داخل ہوا تو جاوید صاحب غصے سے بولے۔ وہ نشے میں دھت رات کے 2 بجے گھر آیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا ہوا جھوم رہا تھا۔ باپ ہوں تمہارا، بھولو مت، اور 2 دن بعد شادی ہے تمہاری۔ اگر ارمان ملک یا کسی اور نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ میں اپنا ذمہ دار خود ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ ارمان کی بہن سے میری شادی کریں۔ آپ کو ہی ارمان چڑھا ہوا تھا۔ اسد خان نے بدتمیزی سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالتے منہ میں رکھا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری یہ حرکتیں ایک دن ہم پورے خاندان کو لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے اسد کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صرف اتنا ہی کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس نشے میں ڈوب جائیں، پورا گھر ڈوب جائے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کسی اور ہی دنیا میں گم باپ سے کہہ رہا تھا، جبکہ باپ بے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے ارمان خان کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ساتھ ہی اس سے رشتہ بھی جوڑا۔ اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہنے کا ارادہ کیا۔ ارمان ملک عرصہ دراز سے جاوید صاحب کو جانتا تھا، لیکن اسد خان حال ہی میں UK سے واپس لوٹا تھا، اور جتنی بار ارمان سے ملا بہت ڈیسنٹ انداز میں ملا، جس سے ارمان اس کی اصل پہچان نہیں جان پایا۔ اب جاوید صاحب کو یہ فکر لگ گئی کہ ارمان ملک کو اگر اسد خان کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اسد خان کی منتیں کر کے اسے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے الٹے کام چھوڑ دے، شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اسد خان کو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ نشے کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسد خان کی حقیقت کھلتی ہے یا نہیں۔ الفت نے اپنے لیے 1-2 جگہ آن لائن گھر دیکھے، لیکن اسے اپنے بجٹ میں کوئی بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت نگہت اس کے پاس آئی۔ الفت آپی، کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ نگہت نے رندے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جانا تو پڑے گا۔ میرا گھر نہیں ہے یہ، گھر تمہارے بھائی کے نام ہے، اور اس کو میرے یہاں رہنے پہ اعتراض ہونے لگا ہے۔ آپ جانتی تو ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سب کچھ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ آپ پلیز ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ معصوم سی نگہت اس کو پھر سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہی تھی۔ نہیں نگہت، اب نہیں، اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے، اور جو شخص اعتبار نہ کرے آپ پہ وہ آپ سے پیار کیا کرے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ ارمان نے کبھی زندگی میں مجھ سے پیار کیا ہو۔ اگر اعتبار نہیں تو پیار نہیں۔ اور میری جان، تم اس بات میں مت پڑو۔ نگہت آپی، آپ نے تو کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی، اور وہ اسد جیسا گندا انسان میری لائف میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں بھائی کو منع کر پا رہی ہوں، وہ تو میری سن ہی نہیں رہے۔ نگہت کا لہجہ رند گیا تھا۔
وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری اس ستیلی ماں کے۔ پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اس عورت نے کہ ارمان ملک کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینے لگے گا تب سوائے پچھتاوے کے تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال تم فکر نہیں کرو، اسد خان کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں۔ تمہاری شادی اسد خان سے نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور بس اب تم نے چپ چاپ وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ الفت فی الحال اپنے گھر کو ایک طرف رکھتے ہوئے نگہت کے مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگی۔ مائیوں کے جوڑے میں نگہت کا ایک الگ ہی روپ نکھرا تھا، اور وہیں دوسری طرف الفت بھی گرین رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی گرین کلر میں کچھ زیادہ ہی چھپ دکھانے لگی تھی، اور گرین کلر تو ارمان کا بھی فیوریٹ کلر تھا۔ آج وہ اس کو مات دینے کے لیے بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے میں خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ دھیما سا مسکرائی، تو ارمان ملک آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ ایک دن تھا کہ الفت تمہاری جان تھی، الفت کو تم جان کہا کرتے تھے، اور آج تم الفت سے ہر دم نفرت کا دم بھرتے ہو۔ ہماری یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے اب دیکھتے ہیں۔ وہ بہت فخر سے اپنے کمرے سے باہر نکلی جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ گارڈن ایریا کو مکمل دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ ایک طرف کھانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کرسیوں کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی جانب ایک طرف سٹیج تھا جہاں پہ جھولا رکھا ہوا تھا، وہیں پہ آج نگہت کو مہندی لگنی تھی۔ الفت نے دور سے یہ سارے نظارے کو فوکس کیا، تبھی اس کی نظر انسپیکٹر شہرام پہ پڑی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ الفت کو اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو انسپیکٹر شہرام، ہاؤ آر یو؟ الفت نے بہت ادا سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو انسپیکٹر شہرام اسے یہاں دیکھ کے ایک پل کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ ایک فارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت بہت اچھی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ اب الفت کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ انسپیکٹر شہرام کچھ بول نہ سکا۔ ویسے چال تو بہت اچھی چلی تھی آپ نے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہوں گے کہ چالیں کبھی کبھار الٹی بھی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی مس الفت، شہرام سنجیدگی سے بولا۔ اچھا تو پھر میری اور آپ کی تصویر ارمان ملک تک کیسے پہنچی؟ الفت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی تصویر؟ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ شہرام سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ صحیح، تو اب آپ لا علمی کا اظہار کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، گیم کھیلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتر ہی آئے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گیم کھیلتے کیسے ہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنے پلو کو ہاتھ سے آگے کی طرف کرتی اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہوئے وہاں سے مڑ گئی، لیکن اس کا شہرام کے پاس کھڑے ہونا ارمان کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ جتنی دیر وہ وہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی، ارمان کے جسم پہ جیسے چیونٹیاں رینگتی رہیں۔ اسے اپنا آپ ایک گلتا سڑتا ہوا جسم محسوس ہوا۔ آج جس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، ارمان ملک کو ایک بار پھر سے اس سے وہ محبت ہونے لگی، لیکن وہ اپنی نفرت، غصے اور انا میں اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر بار وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی سوچ کر اس نے آج بھی الفت کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کا انسپیکٹر شہرام یا کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہونا وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے جا رہی تھی کہ کوریڈور کی طرف پہنچی تو کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس اچانک افتاد پر الفت سخت گھبرائی اور پینک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اسی وقت الفت کی نظر مقابل شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جاں تھا۔ الفت کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جانتی تھی ارمان کے علاوہ اسے اس طرح کوئی اور نہیں چھو سکتا تھا۔ اگر ارمان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے بھی انسپیکٹر شہرام سے بھی وہ اتفاق ہوا، ورنہ انسپیکٹر شہرام اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اس کو تھپڑ تک مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپیکٹر شہرام کو اس کی چال میں بری طرح سے الجھانے والی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، تم نے میری بات نہیں سنی نا۔ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا دبے دبے لہجے میں غرایا۔
اس کی غراہٹ سنتے الفت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کر دو، وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ارمان نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتا ہے الفت، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جمائے بنا پلک جھپکے بولا تھا، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف توجہ دو جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ الفت نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے بھی کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، ارمان ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا الفت، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو وہ اس دنیا میں دکھائی دے یا نہیں، میں گارنٹی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اس طرح تو پھر مجھے تمہاری جان پہلے لینی چاہیے، جو الماس کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہو، وہ بھی جواباً غصے سے غراتے ہوئے بولی۔ ارمان کے قدم تھمے۔ ارمان ملک اتنا عرضہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو میسر آ جائے، وہ ذرا سی گردن موڑ کے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ الفت بس اندر ہی اندر پیچھو تاب کھاتی رہ گئی۔ فی الحال وہ اپنے دماغ سے ارمان ملک کو نکالتی اپنے مشن پہ فوکس کر گئی۔ نکاح کی سنت ابھی ہونا باقی تھی۔ مولوی صاحب ارمان ملک کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں نگہت کے ساتھ دادی جان اور ناجیہ بیگم موجود تھی۔ نکاح شروع ہوا تھا۔ نگہت روہیل بنت روہیل ملک، آپ کا نکاح اسد خان ولد جاوید خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر نگہت خاموش رہی۔ گود میں ہاتھ دھرے ہوئے وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ کے مٹھی میں سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی خاموشی پہ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے، لیکن نگہت اس بار بھی خاموشی رہی۔ نگہت بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ ناجیہ بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ نگہت نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کچھ، لیکن اس کے لبوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کیا یہ نکاح لڑکی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے ارمان ملک کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب، آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں، ارمان ملک نے مولوی صاحب سے دھیرے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارمان ملک نے دروازے کو لاک لگایا اور نگہت کے پاس آیا۔ نگہت، تم کیا چاہتی ہو کہ آج سب لوگوں کے سامنے ہماری جگ ہنسائی ہو؟ تو آج ایسا ہی ہوگا۔ اپنے بھائی کا سر شرمندگی سے جھکانا چاہتی ہو تو آج؟ نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، پلیز آپ۔ نگہت، یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں ہے۔ یہ شادی اگر تمہیں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، تم انکار کر دو، لیکن تمہارے انکار کے بعد تمہارا بھائی تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ عزت چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ جان چلی جائے، اور تمہارے انکار پر تم اپنے بھائی کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ ارمان ملک نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس کے مرنے والی بات پہ نگہت اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھی۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی، مرنے کی بات مت کرے، میری 10 جانیں بھی ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نکاح کروں، اسی میں آپ کی خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ نگہت نے پل کے 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر یہ نکاح ضرور کرے گی۔ ارمان ملک نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ تمہیں میرے فیصلے پہ فخر ہوگا، اسد خان ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ ارمان ملک نے دل سے اسے دعا دی اور باہر آیا تاکہ مولوی صاحب کو اندر لے کے جا سکے، لیکن باہر تو ایک الگ ہی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ انتہائی شور شرابہ سنتے ہوئے ارمان ملک باہر کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ شور کیوں؟ ارمان ملک نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دیکھیں ارمان صاحب، بھری محفل میں یہ لڑکی آ کر میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، وہ بھی اس کے نکاح کے دن۔ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے ہماری؟ جاوید خان نے غصے سے کہا۔ کون سا الزام، کیسا الزام؟ ارمان ملک نے حیرت سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ یہ شخص جو یہاں نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کل اپنی رات میرے ساتھ رنگین کی، مجھے شادی کی جھوٹی آس دے کر آج یہاں پر کسی اور لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ارمان ملک نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔
یہ سب ایک سازش ہے ارمان، ہمیں بے عزت کرنے کی۔ یہ لڑکی جھوٹی ہے، الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پہ۔ جاوید صاحب فوراً بولے، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کا بیٹا رات بھر میرے ساتھ رہا، میں مڈل کلاس لڑکی اس کی محبت کی چکنی چپڑی باتوں پہ اعتبار کے اپنی عزت، اپنی اپنا، اپنی نسوانیت گنوا دی، سب کچھ برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ رو دی۔ تم ہمیں ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی، جاوید خان غرائے۔ مجھے پتا تھا آپ امیر لوگ یہی کہیں گے، اس لیے یہ ثبوت ہے۔ اس میں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے خود دیکھ لیں۔ اس لڑکی نے فوٹوگرافز اسد کے منہ پہ ماری، جو بکھرتی ہوئی وہاں زمین پہ گر گئیں۔ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور اسد خان ایک دوسرے کے کتنا قریب آئے تھے۔ ارمان ملک کے ہاتھ میں ایک تصویر آئی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سے بڑھنے لگی۔ وہ تصویر لے کر اسد خان کے مقابل کھڑا ہوا۔ اسد خان، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی جو بول رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ارمان ملک کے سرد انداز پہ اسد خان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے رات کو اسد خان کا بستر گرم کیا۔ وہ یوں تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بنانا آیا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی لڑکی اس طرح سے مد مقابل آ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکی جو آج اس لڑکی نے کیا۔ اور یہ فوٹوگرافز اس نے بنائے، اس کا مطلب اس لڑکی نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ اسد خان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تصویریں اصلی ہیں اور یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ ارمان ملک کی غراتی ہوئی آواز پہ اسد خان اپنے خیالوں سے چونکا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے… اسد خان، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے اس وقت۔ وہاں پورے ہال میں خاموشی چھا چکی تھی، سب کی نظر ارمان اور اسد خان پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی سینے پہ بازو باندھے الفت اس نظارے کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن… اسد خان کے جواب پر ارمان ملک کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اسد خان اپنے قدموں پہ لڑکھڑایا اور پلٹ کے ارمان کو دیکھا۔ ارمان ملک، تم میرے بیٹے پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو جبکہ یہ سازش تمہارے اپنے گھر والوں نے رچی ہے؟ یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے، انہوں نے الفت کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ الفت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے جاوید صاحب، اور آپ میرے گھر کے افراد پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ارمان نے لب بھینچے۔ ارمان ملک کی لڑکی کتنی بڑی سازش کر رہی ہے آپ نہیں جانتے، سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، اور یہ لڑکی جو آ کر آج میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، اس کو لانے والی بھی یہ الفت ہی ہے۔ جاوید خان غصیلے انداز میں الفت کی جانب بڑھے کہ ارمان ملک راہ میں رکاوٹ بنا۔ خبردار جاوید صاحب، میری فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف اگر آپ نے ایک غلط قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے کو لیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ ارمان نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا۔ لیکن ارمان، وہ پھر سے بولے، میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائیں یہاں سے۔ ارمان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ جاوید صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے غصے سے اپنے لب بھینچے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سارے باراتی بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ارمان ملک وہیں کھڑا ویسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوئے اس سے بچا، اور اس کی وجہ صرف الفت تھی۔ اگر وہ الفت کے ضد میں آ کر نگت کا اسد خان کے ساتھ کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظریں اٹھا کر الفت کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ گھڑی کے ٹک ٹک اس وقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سبھی افراد خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ کل کا واقعہ کوئی بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بھیانک وقت تھا، ایک طوفان تھا جو آیا تھا اور سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ اب طوفان کے بعد والی خاموشی تھی جو دل چیر دینے والی تھی۔ ارمان ملک اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے اپنی ٹھوڑی ٹکائے گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ سامنے ہی الفت اور نگت دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ نگت کی آنکھوں میں آنسو تھے تو الفت کی آنکھوں میں خوشی، تو وہی ناجیہ بیگم ناگن کی طرح ان سب کو ڈسنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، خاص کر الفت کو جس نے ان کا سارا بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیا تھا۔ آئی ایم سوری نگت،
میں بھائی ہو کے وہ کام نہ کر سکا جو الفت نے کر دیا. ہو سکے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا. ارمان ملک نے شکست خوردہ انداز میں کہا. نگہت فوراً اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھتی ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی. بھائی، میرے لیے آپ سب سے پہلے ہیں. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے اس نکاح کے بھی لیے راضی ہو گئی تھی. لیکن الفت آپی نے میرے اپنے خود اسد خان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. پھر آپ نے ہمارا یقین نہ کیا. وہ روندے لہجے میں بولی. جانتا ہوں، اپنی ضد میں آ کر میں نے وہ لب بھیج گیا. الفت سے بات کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جس بات کی ارمان کو خوشی تھی. ارمان ملک، تم غلط کر رہے ہو. ایک پرائی لڑکی کے آ کر کچھ بھی کہنے پر تم نے اسد خان کو بغیر نکاح کے واپس بھیج دیا. ناجیہ اچانک بھڑک گئی. آنٹی، آپ میری بہن کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ آپ کے کزن کا بیٹا ہے. آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا نا. پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ ناجیہ کی بات پر ارمان ملک کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط سے دھیمے لہجے میں بولا. ارمان، اسد خان ایک اچھا انسان ہے. بس کر دیں ناجیہ آنٹی، بس کر دیں. ارمان ملک کھڑا ہوتا ہوا اونچی آواز میں چلایا. وہ کتنا اچھا انسان ہے میں دیکھ چکا ہوں. بھری محفل میں اس نے اپنا گناہ قبول کیا ہے، اور آپ اس کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. وہ بے قصور ہی ہے ارمان، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب کچھ اس الفت کا کیا دھرا ہے. اس فراڈ لڑکی بھی یہی لے کر آئی تھی. وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی. اچھا، سب کچھ الفت کا ہی کیا گیا ہے تو کیا اسد بھی الفت کے ہی کہنے پہ چل رہا تھا؟ بات وہ کرے آنٹی جو کرنے والی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، اور کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا آیا، اور آپ نے کیا کیا؟ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہی تھی. ارمان، آپ تم حد سے بڑھ رہے ہو. وہ سرد لہجے میں بولی. آپ نے کوئی حد رہنے نہیں دی ناجیہ آنٹی. میری بہن کا نکاح اگر اسد خان سے ہو جاتا اور اس کے بعد یہ ساری حقیقت کھلتی تو یقین کیجیے میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا. ارمان ملک کی بات پہ ناجیہ بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا. کہتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد ہوتی ہے. تم دونوں کو میں نے پالا پوسا، بڑا کیا، اور آج تم میرے احسان کا یہ بدلہ اتار رہے ہو کہ سب کے سامنے مجھے غلط کہہ رہے ہو. ناجیہ بیگم نے ایموشنلی طریقے سے ارمان ملک کو اپنی باتوں میں لینا چاہا. کیا کہا؟ آپ نے احسان؟ یعنی آپ پر احسان کیا آپ نے ہم پہ؟ ارمان کا دل ٹوٹا تھا. ہاں، وہ احسان ہی سمجھو. اپنی محبت کو کھو کر میں نے تمہارے باپ روہیل سے شادی کی، صرف تم دونوں کی وجہ سے، تاکہ تم دونوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں. نہ اولاد، نہ شوہر کا پیار، اور نہ ہی گھر. میرے حصے میں کیا آیا؟ میری قربانیوں کا کیا صلہ ملا؟ میرے ہاتھ تو آج بھی خالی ہیں. اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سے اس طرح سے لینا چاہیں کہ ایک غلط انسان کا انتخاب کر کے آپ میری بہن کو زندہ درگور کرنے والی تھی. ہاں، یہی سمجھ لو. جب تم لوگ میرے ہو ہی نہیں تو میں تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اور یہ الفت، سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں. اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ نے منگنی ختم کر دی. الفت کی جانب اشارہ کرتے کہا. بہانہ تو تم لوگ تھے، کیونکہ اس کا باپ عائشہ سے پیار کرتا تھا. اس نے شکر کیا کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی، لیکن میرے جذبات کی تو کسی کو فکر ہی نہیں تھی. ناجیہ کیا چاہتی ہے؟ آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا. وہ اونچی آواز میں چلائی. دادی جان اور کی شکل دیکھنے لگی. اتنے عرصے کا وہ غبار دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، آج کھل رہا تھا. تو سبھی حیران پریشان بیٹھی تھی، سوائے ایک الفت کے جو ان کی سچائی بہت پہلے ہی جان چکی تھی. آپ نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو... وہ اپنے لب بھیج گیا. کاش کہ آپ سچ میں میری ماں بن جاتی. میرا سب کچھ تو آپ کا تھا نا. بہت چاہت تھی، بہت پیار تھا اور بہت عزت تھی. آپ کہہ دیتی، صرف ایک بار میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیتا. لیکن آپ پیسے، دولت اور اپنے آپ کو اہمیت دیتی رہیں، اور ایسا انسان ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، جیسے آج آپ رہ گئی ہیں. ارمان نے انہیں احساس دلایا اور میرے خالی ہاتھ رہنے کی وجہ یہ لڑکی الفت ہے. آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی. ناجیہ بیگم غصے سے الفت کی جانب بڑھیں اور اس کا گلا دبانے لگیں. یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ الفت یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا.
ارمان آگے بڑھ کر انہیں الفت سے پیچھے دھکیل گیا۔ کیا ہو گیا آپ کو یار؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ ارمان دبے دبے انداز میں چلایا، جبکہ نگہت الفت کو سہارا دینے لگی، جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ارمان نے الفت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا الفت؟ سانس لو، بڑے سانس۔ ارمان کے لہجے میں اس کے لیے فکر نمایاں تھی، جسے وہاں سب لوگوں نے محسوس کیا، اور ناجیہ بیگم تو تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی یہ فکر الفت کے لیے دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ پہلے اس کی ماں نے مجھے ڈاج کیا، میرا پیار مجھ سے چھین لیا، اور آج اس نے مجھ سے میرا ارمان اور میرا بیٹا چھین لیا۔ ناجیہ بیگم غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارمان ان کے پیچھے جانے لگا کہ دادی جان کی آواز پہ رکا۔ رہنے دو ارمان، اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا اس وقت صحیح نہیں ہے۔ ان کی بات پہ ارمان لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ سختی نہیں روا رکھ پا رہا تھا، کیونکہ وہ آج بھی دل سے ان کی عزت کرتا تھا، انہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی آج کے حالات و واقعات کو سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر الفت کی اجازت دینے پہ ارمان اندر داخل ہوا، تو وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ارمان کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے، لیکن الفت کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں نظر آیا۔ ارمان کی نظریں ان کے گلے کے اوپر پڑی، جہاں ابھی بھی سرخ نشان نظر آیا۔ ارمان کو ناجیہ آنٹی کی حرکت پہ بہت افسوس ہوا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ارمان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کس طرح سے کرے۔ جو دل میں آیا بھول دیا۔ بہت درد ہو رہا ہے، انتہا کا درد ہو رہا ہے ارمان ملک۔ جب کوئی پیار کرتا ہے، چاہت دیتا ہے، مان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن اعتبار نہیں دیتا، تو بہت درد ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ارمان ملک کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان ملک جو اب یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ معافی کی گنجائش ہے؟ دھیمے لہجے میں بولتا وہ الفت کو آخر دوراہے پر لے آیا تھا۔ ارمان، کیا اعتبار کی گنجائش ہے؟ الٹا الفت نے اس سے سوال کیا۔ آئندہ اعتبار بھی کروں گا اور کبھی اعتبار توڑوں گا بھی نہیں، ارمان نے اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے کہا۔ الفت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ارمان کی جانب دیکھا۔ صرف ایک شرط پہ معاف کروں گی؟ اس کی بات پہ ارمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے زندگی بھر کبھی بھی ڈانٹو بھی نہیں، اس کے سامنے اور کسی کے بھی سامنے۔ اگر ڈانٹا تو میں نے پکا پکا ناراض ہو جانا ہے، وہ نروٹھے انداز میں کہتی ارمان کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ نہیں ڈانٹوں گا، کبھی نہیں ڈانٹوں گا، وعدہ رہا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے جذب کے عالم میں بولا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے ارمان کی بات پہ الفت نے پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ ارمان نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ ناجیہ آنٹی، وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن لبوں سے ناجیہ آنٹی کا نام نکل آیا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ مانا کہ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، اور نہ جانے اس کے شاید اور کیا غلط کریں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اگر آج میں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہوگی، جو ارمان ملک قطعی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو کیا اس کا اجر اللہ انہیں دے گا، لیکن میں برا نہیں سوچ سکتا ان کے ساتھ۔ ارمان، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، اور تم بہت اچھے ہو، اور تم جیسا اچھا انسان مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ الفت نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بہت چاہت سے کہا۔ ارمان اس کی بات پہ دل سے مسکرایا تھا۔ ارمان ملک جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، پیون نے اسے ارشد صاحب کے آنے کا بتایا۔ جی ارشد صاحب، کہیں؟ ارشد صاحب کے کمرے میں آنے پہ ارمان نے مصروف انداز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے عام بندے کو ملنے کا شرف بخشا۔ آپ کے پاس ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ ان کی تمہید باندھنے پر ارمان چونکا۔ کیسی عرض؟ ارشد صاحب الفاظ کو ترتیب دینے لگے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہے۔ ایک دن ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا آپ کا، میری بیٹی نے وہ دیکھا اور آپ اسے پسند آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معیوب بات ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ ارشد صاحب کی بات پر ایک پل کو ارمان ملک دنگ رہ گیا تھا۔ دیکھیں ارشد صاحب، آپ بڑے ہیں، میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن میں کوئی چیز نہیں کہ جس کی خواہش آپ کی بیٹی نے کی ہو
اور آپ خرید کر اس کو دے دیں۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور آلریڈی کمٹمنٹ میں ہوں، تو اس لیے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارمان ملک کے سپاٹ انداز میں کہنے پہ ارشد صاحب کا سر جھک گیا۔ مجھے پتا ہے سر، ہم غریب لوگ ہیں، آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور میری بیٹی وہ خواہش کر رہی ہے، اس چاند کی خواہش کر رہی ہے جو اس کی دسترس میں نہیں آ سکتا۔ میرے لیے میری اور غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے میری کمٹمنٹ معنی رکھتی ہے جو میں آلریڈی کسی کے ساتھ کر چکا ہوں، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ ارمان ملک نے بہت سہولت سے انکار کر دیا۔ ارشد صاحب شکست خوردہ انداز میں وہاں سے اٹھتے ہوئے باہر آ گئے۔ پلٹ کر اس بہت بڑی عمارت کو دیکھا۔ انہیں ایک پل کو لگا جیسے ایک چکور چندہ کی خواہش کرتا ہے۔ ان کی بیٹی نے بھی وہ خواہش کر دی جو زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ ارمان ملک کو نہیں سمجھا سکتے لیکن اپنی بیٹی کو سمجھا سکتے تھے، اور اسے سمجھنا ہی تھا۔ الماس آج پورے 2 ہفتے بعد آفس آئی تھی۔ وہ سیدھا ارمان کے کیبن کی جانب بڑھی۔ ارمان اپنے کسی بہت خاص کام میں مصروف تھا۔ الماس کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آؤ، کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز۔ الماس کے چہرے پہ مسکان نہیں آیا۔ میں بہت اچھی ہوں، تم سناؤ، مجھے مس کیا تھا؟ اس کی بات میں ارمان نے اسے دیکھا۔ مس کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے تھا، اور تم جانتی ہو ارمان ملک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ ارمان نے چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تمہیں میں نے بہت مس کیا۔ تم بھی چلتے، کافی انجوائے کیا ہم سب دوستوں نے۔ الماس نے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ ویل، گڈ، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز مسٹر رضا سے تم لے لو، اس پر کام شروع کر دو۔ ارمان ملک بات مکمل کرتا پھر سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ارمان ملک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت سے ساتھ ہیں، اب تمہیں کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ ارمان ملک کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں دوسرے سے… تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہوئی؟ تم میری دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پہ کام کرتی ہو، میری امپلائی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ارمان ملک کے الفاظ پہ الماس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ مطلب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو تو پھر کیا الماس؟ ارمان ملک نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور الفت اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر الماس کو دیکھتی ہوئی اس نے اسے اگنور کیا اور ارمان کی جانب بڑھی۔ اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی سیٹ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جھکائے۔ اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا ارمان ملک۔ وہ ایک ادا سے بھول گئی تھی۔ ارمان ملک کے چہرے پہ اسے دیکھتے ہی ایک خماری کا احساس جاگ رہا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں ارمان، اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے کوئی وعدہ توڑا تو۔ منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز قاتلانہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ دونوں بہت بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ الماس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ تو ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ الماس کو وہاں اپنی موجودگی شرمندہ کر گئی۔ جان تو میں آپ کی ضرور لوں گی، اور اپنی قاتلانہ اداؤں سے ہی لوں گی۔ ارمان ملک اس کے کالر کو تھامے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی۔ بندہ حاضر ہے، جو سزا دوں گی قبول ہے۔ ارمان ملک نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دلکش انداز میں کہا۔ الفت کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان سجی۔ دھیرے سے ارمان کے لبوں کو چھوتے ہوئے اپنے گلابی لبوں کی دسترس میں لے گئی۔ وہیں پہ یہ سب دیکھ الماس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دونوں اس کے سامنے یہ حرکت کریں گے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ارمان اپنی جگہ سٹل ہوا تھا۔ اسے الفت سے اس قسم کی جہاندیدہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ الماس پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے فوراً نکل گئی، جبکہ الفت ارمان کی سانسوں کو انہیل کرتی ہوئی اس کی جان لبوں پہ لے آ کے ایک جھٹکے سے اس کے لبوں کو چھوڑتی ذرا سا پیچھے ہٹی۔ ابھی یہ ایک ٹریلر تھا میری جان، آگے اگر کبھی آپ نے مان توڑا تو مجھے جان نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ الفت کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔
کہ ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا، اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اگر اس انداز سے میری جان میری سانسیں نکالنے کے در پہ ہو تو میں تو ہر روز ہر وعدہ ہی توڑوں گا۔ اس کی کمر کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ الفت کے چہرے پہ ایک الوہی سی چمک ابھری۔ ارمان اپنے لفظوں سے ہمیشہ یوں ہی اسے معتبر کرتا آیا تھا۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب ختم ہوئیں تو دکھوں کے بادلوں نے بھی اپنا بسیرا ہٹا لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے۔ نکاح کے بعد الفت کو اپنانے کے بعد ارمان کو اپنی زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس اجاگر ہوا۔ ارمان ملک ہی ان لمٹس روم میں نہیں تھے۔ وہ اس کو روک گئی۔ جو بے باک جسارتیں کرتا اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اوہ، تو میری وائف کو روم چاہیے۔ وہ اچانک سے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھائے نہ جانے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ اب مجھے نیچے اتاریں۔ الفت یکدم گھبرا گئی، جبکہ وہ آفس سے منسلک ایک چھوٹے سے روم میں اسے لے کر آیا تھا۔ اندر سے لاک لگا لیا۔ وہ روم چھوٹا سا تو تھا پر بہت پیارا بھی تھا۔ ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود تھی جسے دیکھ کے الفت حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ روم آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روم کب بنایا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، نہ مجھے بتایا، الفت نے تجسس سے پوچھا۔ ارمان جسے بستر پہ لٹا رہا تھا اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے دیکھتا ہوا دھیمے انداز میں مسکرایا۔ کچھ سیکرٹ صرف میری وائف کے لیے، اس لیے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اپنی شرٹ اتار کر وہ دور پھینکتا اس پر حاوی ہوا۔ ارمان ملک، اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، الفت نے گھبرا کر کہا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہر پردہ گر چکا ہے تو رات پردہ گرے گا، اور تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگو دوں گا کہ تمہارے لیے صرف ارمان ملک ہی تمہاری زندگی کا محور ہوگا۔ لبوں پہ جھکتا اسے اپنی لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اس کے لیے عزت اور چاہت لیے ہوئے تھا۔ وہ محبت میں جنونی تھا۔ یہ الفت کو شادی کے بعد پتہ چلا، لیکن وہ ٹاکسک نہیں تھا۔ اس کی محبت کا محور الفت تھی، اور وہ الفت کی جان تھا۔